بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام بزم ادب میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی. آج ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت ہے. اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جن مہمانان گرامی کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے، اس میں سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر محترمہ سیدہ شیلہ رضا، آل پاکستان مسلم لیگ کی محترمہ آسیہ اسحاق، ایم کیو ایم کے رہنما جناب بیرسٹر سیف، اور پاکستان تحریک انصاف کے محترم جناب فیصل خواجہ، اور آل پاکستان مسلم لیگ یو کے اور یورپ کے وائس پریزیڈنٹ جناب سید نایاب حیدر زیدی صاحب کو ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی. آج ہمارے اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان میں ہمارے ساتھ آل پاکستان مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ جناب سید نایاب حیدر زیدی صاحب. ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں نایاب زیدی صاحب آپ کو. اور دوسرے ہمارے مہمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یو کے رہنما ہیں، ترجمان ہیں، اور بہت ہی سرگرم کارکن بھی ہیں تحریک انصاف کے. ہم اپنے اس پروگرام میں بزم ادب میں جناب فیصل خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو پاکستان سے اس پروگرام میں جو مہمانان گرامی شریک ہو رہے ہیں، ان میں جناب محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ جو ہے ہمارے اس پروگرام میں، جو کہ فرقہ واریت، بڑھتی فرقہ واریت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس پہ ہم ان سے رائے معلوم کریں گے. ہم اپنے پروگرام میں آل پاکستان مسلم کے سینئر رہنما اور ترجمان محترمہ آسیہ اسحاق کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اور اتنے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آل پاکستان مسلم پاکستان جو ہے، یہ جو حالات ہیں، فرقہ واریت ہے، اس کے اوپر جناب سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے کافی دفعہ ایکشن بھی لیے اپنے دور حکومت میں. اور اب اس وقت جو ہے آپ کی جو تنظیم ہے، جو ابھی جو حالات پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں علامہ عباس کمیلی صاحب کے فرزند علی اکبر کمیلی صاحب کو بھی شہید کیا گیا، اور لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، ڈاکٹرز کو کیا جا رہا ہے، انجینئرز کو کیا جاتا ہے، پروفیسرز کو کیا جا رہا ہے. تو آپ کی جماعت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اس مسئلے میں؟ بہت بہت شکریہ عمران صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہہ دوں کہ آل پاکستان مسلم لیگ کا یہ اہل تشیع کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کو میں بڑے واضح لفظوں میں ٹارگٹ کلنگ کہوں گی. جی اس کی بہت سختی سے مذمت کرتے ہیں ہم، اور اس پر نہ صرف یہ کہ افسوس اور دکھ کا اظہار ہے، بلکہ ملامت کا مقام ہے کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا مرکزی فیڈرل گورنمنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 میں پرویز مشرف صاحب پہلے پاکستانی لیڈر تھے جنہوں نے لشکر جنگی پر بین لگایا تھا. اور اس بین کے بعد جو ہے 2002 کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ایل اے جی کا جو آپریشنل چیف تھا اس کا نام ملک اسحاق تھا. اور میں آپ کو بتاؤں جو بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو پوری دنیا میں نہیں پتا، وہ یہ کہ ملک اسحاق پر 44 FIR درج ہوئی ہیں، اور ان میں 70 لوگوں کے قتل، اہل تشیع کا 70 لوگوں کے قتل کی FIR تھی، جس میں سے 40 جو تھی اس میں ٹیررزم کی دفعہ لگائی گئی. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ 29 مئی 2014 کو راولپنڈی کی کورٹ نے ملک اسحاق کو بری کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ جی ایویڈنس اگینسٹ اسحاق ور ناٹ سفیشینٹ فار فردر پروسیڈنگ. اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی تو اپنے پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کے آرڈر میں، اور ابھی جو لیٹسٹ جو شوکت عزیز صاحب کا جو ایڈوائس پریزیڈنٹ کو گئی تھی، اس کے اندر بھی بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ٹیررسٹ کو جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، وہ ان کو سزائیں نہیں دے رہا، اور چونکہ سزائیں نہیں دے رہی لہٰذا یہ گروپ جو ہیں یہ طاقت پا رہے ہیں. تو ریزن یہی ٹیررزم تھی جس نے پاکستان میں اہل تشیع کو ایک بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کیا. اور اگر ہم دیکھیں 2008 سے لے کے عمران، تو یہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے کہ اب تک
کئی ہزار لوگ اہل تشیع کے کئی ہزار افراد جو ہیں وہ پاکستان میں لقمہ اجل بنائے گئے. یہ نہیں کہوں گی کہ بنے بلکہ بنائے گئے. دوسری ٹارگٹ کلنگ کی گئی. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حالات ہیں کیا یہ جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس کے تحت تو نہیں کیے جا رہے کہ ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں کو اس میں ظاہر فرقہ واریت اہل سنت حضرات ہمارے جو برادر ہیں ان کو بھی شہید کیا جاتا ہے اور کن میں اس طرح جو ہے ان کو بھی اہل تشیع حضرات کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش کا حصہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں عمران، آپ نے بہت اچھا کیا یہ آپ نے سوال مجھ سے کیا. جی میں آپ کو بہت کلیئرلی یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں، اس وقت میں کراچی میں ہوں اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو کراچی میں پچھلے 3 گھنٹے کے درمیان میں 12 افراد کا اس وقت قتل ہو چکا ہے. صرف 3 گھنٹے کے درمیان میں اس وقت 12 لوگ جو ہے وہ لقمہ اجل بنا دیے گئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے. اور کراچی کے اندر ہم سالہ سال سے اہل تشیع اور اہل سنت اور اہل حدیث جو ہیں ہم بڑی محبتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. بے شک یہ بات بہت واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کا فساد نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ کروایا جا رہا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس کے اندر میں بہت کلیئر ہو کے بہت کھل کے میں کہوں گی کہ اس میں موساد اور را انوالو ہے. اور اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی اسٹیبلٹی کسی پیمانے پہ نہ ہو. اور جب اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اور کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ پاکستان میں نہیں ہوگی، کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو یہ ایک روگ ریپبلک کے طور پہ پوری دنیا میں پیش کی جائے گی. اور جب یہ روگ ریپبلک کے طور پہ پاکستان پیش کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھر پاکستان کے دشمنوں کے میرے منہ میں خاص کہ پھر ان کے عزائم جو ہے وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا نخواستہ جو اللہ کرے گا انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے ہوئے ان سے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک روگ ریپبلک ڈکلیئر کر کے اور پھر یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اس میں انٹرونشن کروا کے اور پاکستان کے حصے بکھرے کیے جائیں جس طریقے سے عراق میں کیے گئے. میں پھر آپ کو یاد دلا دوں پوری دنیا کو کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں جہاں جہاں میری بات سنی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. اس کے اندر کوئی نہ اہل سنت کا نہ اہل تشیع کا. ان آپس میں ہماری درمیان میں محبتیں ہیں، ہماری شادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں کے ساتھ رہتے ہیں. ہم عید بقرعید غمی خوشی یعنی کہ میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ اہل تشیع ہیں. میرے رشتے دار شاید دیر میں پہنچتے ہیں، میرے پڑوسی میرے پاس پہلے پہنچتے ہیں. تو ہم اس طریقے سے رہتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب آپ نے جیسے یہ دیکھا کہ اس وقت ضرب عزم لانچ کی گئی ہے تو اس سے پہلے جو مذاکرات کی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، ان کو 2 ڈنڈے پڑے نہیں کہ وہ تبلیغ کے اوپر آ گئے. کین یو بلیو کہ پہلے تو وہ ان کی آنکھیں نہیں ملاتے تھے وہ کہ ہم شاید بہت دیر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہاں جب وزیرستان کے اندر آپریشن سویئر اسٹارٹ ہوا ہے تو وہ سیدھے تبلیغ پر آ گئے. اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے حالات پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ مالاکنڈ اور سوات میں بھی آپریشن کیا گیا، اسی طرح کا ایک آپریشن جو ہے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وزیرستان میں کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جماعتیں تو پورے پاکستان میں موجود ہیں، کالا دم جماعتیں موجود ہیں جو ظاہر فرقہ واریت بھی پھیلا رہی ہیں اور اہل تشیع اہل سنت کو شہادتیں بھی انہی کے ہاتھوں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایک آپریشن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پورے ملک میں اور ان جماعتوں کو کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان کے جو ہے جو اسلحے ڈپو ہیں یا ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ بالکل میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں عمران صاحب. لیکن اس سے پہلے دیکھیں اگر یہ بھی جو سیلاب آیا ہے پاکستان کے اندر اس میں کچھ پکچرز جو ہیں، کچھ تصاویر جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو میں ابھی کھل کے یہ بات کر رہی ہوں. میں اس طرح سے نہیں ہے کہ میں چھپ چھپا کے، نہ میرا لیڈر چھپ چھپا کے بات کرتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے کسی سے، نہ الحمدللہ اس کے فالوورز ڈالتے ہیں. اگر وہ تصویریں آپ دیکھیں تو ان میں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، جو خیبر پختونخوا کے اندر وزیر خزانہ بھی تھے اور جو گورنمنٹ کا سسٹم کے حصہ بھی ہیں،
وہ LAG کے جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیلاب کے اندر بیٹھ کے اور لوگوں کے اندر چیزیں تقسیم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ جب تک آپ ان کی جڑوں کو نہیں پکڑیں گے, جب تک جہاں سے ان کو فنڈ ہو رہا ہے, جہاں سے یہ طاقت پکڑ رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, جب تک ہم ان کو نہیں پکڑیں گے کلیئرلی, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. آپ چاہے اس کے لیے کتنے آپریشن کر لیں وہ ناکام ہو جائیں گے. لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں نا چور کی ماں کو پکڑو. اصل میں تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. جی میں انتہائی مشکور ممنون ہوں آسیہ اسحاق آپ کا کہ آپ نے بالکل صحیح طور پہ جو ہے ان چیزوں پہ روشنی ڈالی جو کہ ظاہر فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت آپ نے کی. ناظرین یہ تھی جناب محترمہ آسیہ اسحاق صاحبہ جو کہ آل پاکستان مسلم لیگ کی رہنما پاکستان کراچی سے تھی, اور اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو بہت ہی ایکٹیو رہنما بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں, اور جناب فیصل خواجہ صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہیں. اور ہم جو ہے فیصل خواجہ صاحب جیسے کہ آپ نے محترمہ آسیہ اسحاق کا سنا کہ انہوں نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے ایک رہنما جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر فرقہ واریت تو اسی طرح جو لوگ شہادتیں جن کے اس سے ہو رہے ہیں, تو آپ کی جو تحریک انصاف ہے اس میں جو بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران نقوی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے آج موقع دیا ہے اپنے اس پلیٹ فارم پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہدایت TV کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اکٹھا ساری جماعتوں کو UK میں کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جی بالکل کہ میرے ساتھ APML ہے اور پیپلز پارٹی ہے, MQM ہے, سارا. تو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ جو ہماری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان, ہم لوگوں نے یہ کلیئرلی اس چیز کو واضح کیا ہے, اور ہم نے کلیئرلی اس چیز کو بتایا کہ ہم لوگ اس قسم کے کسی ایکٹیویٹی میں نہ ہم ملوث ہونا چاہتے ہیں, اور نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں, اور نہ ہم اس چیز کی حمایت کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا, بیشک کوئی اہل تشیع ہو یا اہل سنت الجماعت ہو یا کوئی بھی XYZ ہو, اگر کوئی سربراہ یا کوئی امیر اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس کا جو ہے پراپر طریقے سے اس کو ایک ساروں کے سامنے مثال بنانا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ایسی قوم نہیں ہیں, ہم لوگ ایسے ملک کے باشندے نہیں ہیں جو کہ ٹیررسٹ ہیں, یا ہمارا کسی ٹیررزم آرگنائزیشن سے یا کنٹریز سے یا ہمارا اس طرح کا کوئی تعلق ہے. تو میں اس چیز کی بالکل کھلے دل سے جون سا ہے ساروں کے سامنے میں اس چیز کو کی مخالفت کرتا ہوں. اگر ایسا کچھ ہے تو نہیں ہونا چاہیے. جی لیکن یہ جو ہم کراچی میں, خاص طور پہ کراچی میں, ویسے تو پورے پاکستان میں دہشت گردی ہے, ظاہر ہے وزیرستان میں آپریشن بھی اسی بیس پہ کیا جا رہا ہے, بم دھماکے اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں, لیکن ہمارے کراچی کے اندر جو ہے ایک کنٹینیوسلی یہ چیز چل رہی ہے کہ روزانہ, جیسے ابھی آسیہ اسحاق صاحبہ نے بتایا, اور ظاہر بین الاقوامی ہاتھ کے اوپر بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ موساد اور جو ہے وہ را جو ہے اس میں شامل ہیں. تو آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے کہ بھئی یہ جو کیا آپ کی جماعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے, جو کالا دم جماعتیں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف؟ میں ان کو فوری طور آپریشن کے خلاف پورے پاکستان میں ہونا چاہیے؟ بالکل جی, میں کیٹیگوریکلی اس چیز کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی گروہ, اس کو میں گروہ ہی کہوں گا, کہ جو ایسے کسی کاموں میں ملوث ہیں جس سے کہ تفریق پیدا ہوتی ہے اور جس سے کہ تفرقات پیدا ہوتے ہیں, ایسے کسی بھی کام میں جو سا ایسے گروہ کو ختم کرنا چاہیے اور ان کے خلاف پراپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, بے شک وہ کراچی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہو. بالکل میں اس چیز کی حمایت کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں یا جو ایسے ممالک ہیں جو کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اور اس کے سسٹم کو سیبوٹاج کیا جائے. اور یہ جو آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں. ہم لوگ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, ہم لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے متعلق
اتنا برا نہیں سوچتے کہ ہم چھری یا پستول لے کے اس کے پیچھے بھاگنے کے متعلق سوچیں. یہ سارا کچھ کروایا جاتا ہے. یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑا جائے. پاکستان سے ایک نیوکلیر پاور جو کنٹری ہے اس سے نیوکلیر پاور کو کھینچا جائے, چھینا جائے, اور اس کو ان ممالک کی صف میں لے کے آیا جائے جو ممالک اس چیز سے محروم ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کو ویسٹرن کنٹریز کی, امریکہ کی, اسرائیل کی غلامی کرنی پڑتی ہے. آپ نے عمران خان کے سٹانس کو دیکھا ہے, تحریک پاکستان کے سٹانس کو دیکھا ہے. ہم لوگ کشکول توڑنے والے ہیں, بے شک. ہم لوگ غلامی کی دیواروں کو گرانے والے لوگ ہیں. ہم لوگ اس کنٹری میں ایک سسٹم لے کے آنے والے لوگ ہیں. اور اسی چیز کے سلسلے میں آپ دیکھا ہوگا کہ خان صاحب پچھلے 34 ڈیز سے اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روز لوگ آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور اپنی ایک یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے خان صاحب چینج کی بات کرتے ہیں, وہ چینج آ رہی ہے. چینج آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے موسم تبدیل ہو جائے. اور خان صاحب نے اس میں جو ہے اس دن جو علامہ عباس کمیلی صاحب کے فرزند کی شہادت ہوئی, اس دن بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کی تعزیت بھی کی, اور تحریک انصاف کی طرف سے اس پہ, اور ظاہر ہے یہی محبت اور پیار ہو جو ہے. اور وہاں پہ جتنا کراؤڈ بیٹھا ہے وہ صرف ایک مسلک یا ایک اس کا تعلق نہیں ہے, وہ ہر مسلک اور ہر اس کے لیے خان صاحب کوشاں ہیں, اور اللہ انہیں کامیاب کرے. اور ہم ظاہر ہے ان کی جو ہے انہوں نے جو ٹاسک لیا ہے, اور دوسری طرف جس کے خلاف لیا ہے, تو اس کی بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے, رانا مشہود ہوگا یا رانا ثناء اللہ ہوگا, یہ سب لوگ دکھائی دیتے ہیں, یا ملک اسحاق کی جیسے آسیہ اسحاق صاحبہ. بالکل میں ان کی حمایت کرتا ہوں, جو انہوں نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ملک اسحاق کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس پہ اپ ٹو 100 مرڈرز کا تھا, اور اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا تھا. اب یوٹیوب پہ دیکھیں, وہ پکچرز دیکھیں آپ, وہ یوٹیوب پہ نواز شریف کے ساتھ وہ آپ ان کو پائیں گے. ایسے اشخاص جو ان سے ہیں, جب وہ ایسے حکمرانوں کی پشت پناہی پہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کنٹری کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. آپ رانا مشہود کو دیکھ لیں, آپ اس کو رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں, کالعدم جو تحریکیں ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلق روابط رہے ہیں. شہباز شریف کا انہوں نے کہا تھا, کالعدم جو تنظیم تھی, کہ جی ہمارے بغیر یہ جیت نہیں سکتے. مطلب اس طرح کی جب آپ سچویشن دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی کنٹری کو کس جگہ پاتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو جس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے اس میں تبدیلی لے کے آئیں, آنے والی جنریشنز کے متعلق سوچیں. مسلک کی اس میں کوئی وہ مسلک کے آپس میں پیار کے ساتھ رہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور میں اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب نائب زیدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا, آپ ہی کی لیڈر رہنما جو ہیں آپ کی پارٹی کی کراچی کی, اور آپ ظاہر ہے یو کے میں ایک لمبے ٹائم سے آپ کام یہاں کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے لال مسجد کے اوپر ایک ایکشن لیا تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اور بڑا اس کو, لیکن آج وہی لال مسجد کے اس پہ لوگ جو ہے, کہ جب ان لوگوں کو سن لیا گیا میڈیا کے اندر تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ مشرف صاحب نے صحیح فیصلہ کیا تھا, یا صحیح انہوں نے جو بھی کریک ڈاؤن کیا, یا جو جماعتوں پہ انہوں نے پابندیاں, جیسے آسیہ اسحاق صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے پابندیاں بھی لگائیں اور سب نے دیکھا بھی, کالعدم بھی قرار دیا. تو آپ اس حوالے سے جو فرقہ واریت ہے ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں, اور لال مسجد کے واقعے کے بعد جو ہے لوگ اب جو شعور آیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی یو کے کا شکر گزار کہ جنہوں نے اس حساس موضوع پر, اور میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان سمیت اور یو کے سمیت یہ پہلا چینل ہے جو ایسے حساس موضوع پہ ایک پروگرام ارینج کر رہا ہے. یہ بہت خوشائن چیز ہے, اور میڈیا سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ایسے فرائض اپنا انجام دینے چاہیے, چاہے ان کا تعلق کسی مذہب یا کسی فقہ سے بھی ہو. بالکل. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ مشرف صاحب کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں, حاکم وقت کی گود میں بیٹھ کر تاریخ کے جھوٹے اور بد کردار مورخین کہ پرویز مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کرایا. کوئی ایک ثبوت, کوئی ایک فوٹیج کوریج, کوئی گواہ, کیا سارے ایک ساتھ مر گئے؟ بالکل صحیح بات. کوئی تو ثبوت پیش کرے. بالکل. آج نواز شریف کے منسٹر کے آفس کی ویڈیو میڈیا کے پاس آ جاتی ہے. جی ہاں. اس پہ نام نہاد کارروائی بھی ہوتی ہے. جی ہاں. مشرف صاحب کی لال مسجد کی کوئی کوریج ایسی ہو کہ کسی نے کہا مشرف صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے. جی ہاں.
کوئی رائٹنگ میں مشرف صاحب کا نام، جی کسی ویڈیو کلپ کے ذریعے کوئی بھی مشرف صاحب کے، الحمدللہ مشرف صاحب ہر چیز سے کلیئر ہے. بالکل. اور جیسا کہ ابھی فیصل خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ان کی پارٹی بھی چیز کی، جتنے بھی مسلمان ہیں، جی اسلام کسی کو بھی ذاتی کی اجازت نہیں دیتا. بالکل. ٹارگٹ کلنگ میری سینئر لیڈر آسیہ اسحاق صاحبہ نے مجھ سے پہلے فرما چکی ہیں کہ کوئی بھی ٹارگٹ کلر کوئی بھی کسی جماعت سے ہو، کسی فقہ سے ہو، ہم یہ نہیں جانتے وہ طالبان ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں وہ لشکر جنگوی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں وہ سپاہی سالار پاکستان ہے. بالکل. ہمارا مطالبہ حکومت وقت سے ہے. بالکل. ہمیں حفاظت کرنا، ہماری حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بالکل. بالکل. جس طرح سارے پاکستانی ہیں اسی طرح شیعہ قوم بھی پاکستانی ہیں. بالکل. آخر کیوں ہمارے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر، انجینئرز، وکیل، بالکل، وکیل، پروفیسر سبت جعفر صاحب، علامہ طالب جوہری کے داماد، بالکل، علامہ عباس کمیلی صاحب کے فرزند علامہ علی اکبر کمیلی صاحب. جی آخر کیا وجہ ہے ایسی شیعوں میں کہ چن چن کے ہمارے ٹارگٹ کو ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بالکل، ہمارے ٹیلنٹ کو فنش کیا جا رہا ہے. لیکن میں آج اہل بیت کی ٹی وی کے توسل سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملت جعفریہ کی سینے کم نہیں پڑیں گے، بالکل، لشکر جنگی کی گولیاں شاید کم پڑ جائیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور مشرف صاحب نے ہمیشہ، جی مشرف صاحب کی دور سے لے کر آج تک، آپ مشرف صاحب کو دور چیک کر لیں اور ابھی یہ 9 سال چیک کر لیں، جی جتنے ٹارگٹ کلنگ اس دور میں ہوئی ہے مشرف صاحب کے دور میں کبھی نہیں ہوئی. بالکل، بہت زیادہ ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے آج ہمارا یہ پروگرام جو ہے فرقہ واریت کے حوالے سے ہے، اور ہم نے کوشش بھی ہدایت ٹی وی کی ایک خاص کوشش اسی حوالے سے ہے کہ ہم فرقہ واریت کو، تمام جماعتیں جو پاکستان کی جو فرقہ واریت کے خلاف ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم سب تو ایک جگہ ہیں، لیکن جو ایک گروپ، خاص گروپ ہے اور خاص ٹولہ جو ہے وہ الگ ہے، اور ظاہر ہے وہی حمایت کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کی بھی، ان طالبان کے خلاف بھی آپریشن کرنے میں جو دیر کی جائے. اور پاکستان میں اور یہ آپریشن تو ہونا چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک پہ میں اس وقت جا رہا ہوں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے ہم واپس آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بیرسٹر سیف ہمارے اس پروگرام میں ایم کیو ایم کی رہنما کے طور پہ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.